11ویں صدی عیسوی کے آخر سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین محمود زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک صلیبیوں سے نبردہ آزما رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 عیسوی میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 عیسوی 555 ہجری میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ عاضد الدین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے عظیم و عالی شان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی، اور عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ قبلہ اول سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 عیسوی میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ اور باعمل اہل ایمان کے پاس برہنہ تلواریں تھیں، اور وہ اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین کیے ہوئے تھے۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ میں وہ عظیم و عالیشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبیوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال کے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر آشکار ہوگا۔ آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاورز تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے، اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کے وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک پرچم لہرائے گا، وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم و عالیشان فتح حاصل ہوگی۔
پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، نام نہاد مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے، درفش قادیانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خش و خاشاک کی مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کسرا کے بلند اور سنگی مینارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نسب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کی سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگی اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہیں بچا۔ اتنی قدیم طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خوا تک نہ رہے، ماتم کساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی، اور جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوزستان، اہواز، نہاوند، اصفہان، ہمدان، رے، کرمان، سیستان اور خراسان کو روند ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہرات کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں، آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان دو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن دو کہ اللہ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم و عالی شان فتح کی خبریں قیصر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئیں۔ قیصر روم کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر بحد احترام عرض کیا، اے ہرکل اعظم، مسلمانوں کی پیہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سر سبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرکل اعظم سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہیں اور صلیب ہی ہماری محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدمے مسیحوں پر کبھی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ قیصر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا۔
اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب قیصر روم کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ قیصر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چکا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی لشکر کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال ایمانی کے ساتھ داخل ہوئے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول کو بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت آمیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سومار چپکلی نما جانور کا گوشت کھانے والوں اور اونٹ کا دودھ پینے والوں۔ جب اس ناکام سفارت کے بعد عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک کے چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسرو پرویز نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ قیصر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اس لیے اس نے بھرے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار قیصر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا رہا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے قیصر روم اور وزیر لوکس کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے وزیر لوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم عیش پرستوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر و امیر اور عوام و خاص رقص و سربت اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی جز سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہیں۔ اپنے اسی ماحول کے زیر اثر لوکس بھی کیف و نشاط کا دل دادا تھا۔ پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رقاصہ سوسن کا ہوش ربا رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن بصد ناز و ادا لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری زرنگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا۔ اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص قسم کی زہر شامل کر دی گئی تھی، جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رقاصہ سے پوچھنے لگا، سوسن، آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں؟ سوسن کے احمری ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابھر آیا۔ سلطنت روم کے عظیم وزیر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساقی بھی وہی ہے، جام و پیمانہ اور سراہی بھی وہی ہے۔ شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی آ گئی ہے اور نشہ عام دنوں سے زیادہ ہو گیا ہے۔ لوکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا۔ وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔
फिर वो शदीद अजियत के आलम में चंद कदम आगे बढ़ा और लड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ा। लूकस की यह हालत देखकर रक्कासा सूसन मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। वजीर लूकस बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा, फिर इसने पूरी ताकत से चीख कर कहा, जाहिल और रियाकार पादरियों, तुमने उस शख्स को कत्ल कर डाला जो रूम का दिमाग था। अब तुम्हें खुदाबंद के कहर से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर लूकस ने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कदमों का तवाजुन बरकरार न रख सका और दोबारा ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। फिर चंद लम्हों बाद उसकी हरकतें कल्ब बंद हो गई। रक्कासा सूसन तेजी से झुकी। इसने कई बार लूकस को आवाजें दी, मगर जब वजीर सल्तनत के जिस्म को हल्की सी जुम्बिश भी नहीं हुई तो इसने किसी तबीब की तरह लूकस की कलाई पर अपना हाथ रख दिया। वजीर सल्तनत की नब्ज डूब चुकी थी। लूकस के अशरत कदे में रक्कासा सूसन का तेज कहका गूंजा, मगर जब ये गूंज खत्म हुई तो इसके कानों में पादरी शहराम के अल्फाज की सदाए बाज गश्त उभरने लगी। अगर तूने ईसाइयत के एक बड़े दुश्मन लूकस को मार डाला तो मुकद्दस बाप और बेटा तुझसे राजी हो जाएंगे, तेरे सारे गुनाह धो दिए जाएंगे और तू पारसा औरतों की तरह जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर जब रक्कासा सूसन वजीर सल्तनत लूकस के कमरे से निकलकर महल की राहदारी से गुजर रही थी तो इसके दिलो दिमाग पर सरशारी सी अजीब सी कैफियत तारी थी। सूसन को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो जन्नत की किसी वादी में महुए खुराम हो। दूसरे दिन कैसर रूम अपने मुशीर खास की लाश पर उदास खड़ा था। शाही तबीब तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस जहर की निशानदेही न कर सके जिसे पादरी शहराम ने बड़ी जहानत के साथ लूकस के जिस्म में दाखिल कराया था। फिर वही हुआ जिसकी पेशगोई लूकस ने अपनी मौत से पहले की थी। अब इस्लामी लश्कर ईसाई सल्तनत की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद ही अमीनुल उम्मत अबू उबैदा बिन अल जर्राह की क़यादत में इस्लामी फौज ने दिमश्क, उर्दन और हिम्स पर कब्जा कर लिया। यह तमाम ईसाई इलाके कैसर रूम की हुदूद सल्तनत में शामिल थे। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने जिजिया लेकर तमाम ईसाइयों को मुकम्मल अमान बख्शी और बराबरी के हुकूक अता किए। न किसी औरत की आबरू रेजी की गई, न किसी बूढ़े और बच्चे को कत्ल किया गया और न इनके मकानों को आग लगाई गई। मुसलमानों के इस तर्ज अमल को देखकर ईसाई औरतें और मर्द आपस में गुफ्तगू किया करते थे। ये कैसे फाते हैं जिन्होंने हमारी इज्जत व आबरू के पहरन को चाक नहीं किया, हमें सामान रुसवाई के साथ बाजारों में नहीं फिराया और हमारे माल व मता की तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। जिंदगी की ये रियायतें, ये अमन सलामती, ये अदल इंसाफ और ये मसावात तो हमें हरकल आजम ने भी कभी नहीं बख्शा था। दिमश्क, उर्दन और हिम्स की फतूहात ने रूमी ईसाइयों को बदहवास कर दिया था। फिर मकामी बाशिंदों की एक बड़ी जमात कैसर रूम के दरबार में दाखिल हुई। इनके बाल बिखरे हुए थे, इनके गिरेबान चाक थे, वो सब के सब सर से पांव तक दर्द की तस्वीर बने हुए थे। कैसर रूम ने इन शिकस्ता हाल लोगों की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर इंतहाई नरम लहजे में पूछा, ए यसू मसीह के मानने वालों, आखिर तुम पर क्या अफ्ताद पड़ी है? दिमश्क और उर्दन के सिपाहियों ने रो रो कर कहा, ए हरकल आजम, ए ईसाइयत के निगहबान, हम पर अफ्ताद नहीं पड़ी बल्कि हम पर कयामत टूटी है। हमारी फरियादें सुन, हमारे दुखों का मदावा कर। फरियादियों की ये गिरिया जारी देखकर हरकल आजम कैसर रूम के चेहरे का रंग बदल गया और इसने इंतहाई तुंदो तेज लहजे में फरियादियों से पूछा, वो कौन है जिसने तुम पर यह कयामत तोड़ी है? मैं उसे इबरतनाक सजा दूंगा और तुम्हारे तमाम दुखों का अजाला करूंगा। वो अरब के मुसलमान हैं जिन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर दिया है और हमारे घरों को आग लगा दी है। एक फरियादी ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, बूढ़े और बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। दूसरे फरियादी ने हिचकियों से रोते हुए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला, ए हमारे बादशाह, सलीब की बेटियां बेअमां हैं, वो मुसलमानों की हवस का निशाना बन रही हैं। फरियादियों ने ईसाइयों की बर्बादी का नक्शा कुछ इस तरह खींचा कि कैसर रूम गजबनाक होकर अपने तख्त पर खड़ा हो गया और कहर आलूद लहजे में बोला, मैंने सलीब के बंदों की फरियादें सुन ली। तुमसे मेरा वादा है कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें तुम्हारी जमीनें वापस नहीं मिल जाएंगी। आज से तुम अंताकिया में हमारे मेहमान खास हो। उस वक्त अंताकिया कैसर रूम का दारुल हुकूमत था। फरियादी खुशी खुशी दरबार से चले गए। मुसलमानों के सिलसिले में इनकी मक्काराना चाल कामयाब हो गई।
कैसर रूम रात भर सुकून से नहीं सो सका। बार बार इसकी आंखें खुल जाती थी और नजरों के सामने वजीर सल्तनत लूकस का चेहरा उभर आता था। तुम सच कहते थे लूकस कि मुसलमानों की ये यलगार ईरान की हदूद तक नहीं ठहरेंगी। कैसर रूम बड़े हसरत ज़दा लहजे में अपने मरहूम सियासी मुशीर को गायबाना मुखातिब करके कहता, काश तुम जिंदा होते और मशवरा देते कि मैं इस नाजुक सूरत हाल में मुझे क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए। अलगरज इसी कश्मकश में पूरी रात गुजर गई। फिर सुबह होते ही कैसर रूम ने एक खुफिया इजलास तलब किया। इस इजलास में उम्मायद सल्तनत के साथ साथ शहर के मोअज़्ज़िज़ और दानिशमंद अफराद भी शरीक थे। जब सब लोग जमा हो गए तो कैसर रूम ने हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, ईसाई अपनी तादाद में अरबों से कहीं ज्यादा हैं। इनके हथियार पुराने और जंगी वसाइल भी तुमसे कहीं कम हैं। दीगर सालो सामान में भी तुम लोग मुसलमानों पर फोकियत रखते हो, मगर जब मैदान जंग में इनसे मुकाबिल सफ आरा होते हो तो शिकस्त खा जाते हो। आखिर इसकी क्या वजह है? हरकल आजम का सवाल सुनकर सब ने सर झुका लिया। हाजरीन में अंताकिया का सबसे बड़ा पादरी शहराम भी शामिल था। उसकी गर्दन भी झुकी हुई थी और वो हरकल आजम से नजरें चुरा रहा था। कैसर रूम ने पादरी शहराम की इस कैफियत का अंदाजा कर लिया। फिर बुलंद आवाज से उसे मुखातिब करते हुए बोला, ईसाइयों के अजीम मजहबी पेशवा, आप खामोश क्यों हैं? दिमश्क, उर्दन और हिम्स के महाजों पर सलीब हमारी मदद को क्यों नहीं आई? उसने अपने नाम लेवाओं को बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? पादरी शहराम ने अपने शहंशाह की तरफ देखा और बुझे हुए लहजे में बोला, हरकल आजम, कभी कभी सच्चे और ईमानदार लोगों को भी शिकस्त हो जाती है। खुदाबंद अपने कामों को खुद ही जानता है। मोहतरम पेशवा, आपके इस जवाब से न मेरा दिल मुतमैन हुआ और न दिमाग। कहीं कोई न कोई खराबी जरूर मौजूद है जिस पर मसलहत और खामोशी का पर्दा डाला जा रहा है। कैसर रूम की बात सुनकर हाजरीन की गर्दनों का खम कुछ और नुमाया हो गया। कुछ देर तक दरबार की फिजा पर गहरा सन्नाटा तारी रहा। फिर एक शख्स अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। ये अंताकिया का एक मोअज़्ज़िज़ और नेक नाम ईसाई ऐमन था। उसने बावकार लहजे में कैसर रूम को मुखातिब करते हुए कहा, आपने सच फरमाया कि हम में कहीं न कहीं कोई खराबी मौजूद है जिसकी वजह से ये जिल्लत और शिकस्त हमारा मुकद्दर बनी हुई है। आज मैं इस खराबी को इस मजलिस खास में सुनना पसंद करूंगा। कैसर के लहजे में बदसतूर तल्खी झलक रही थी। हरकल आजम, इस बात का यकीन दिलाए मुझे सच बोलने की सजा नहीं दी जाएगी। आज तुम्हारी जुबान पर कोई पाबंदी नहीं। कैसर रूम ने पुरजलाल लहजे में कहा, जो कुछ तुम्हें कहना है बेखौफ होकर कह डालो। तुम्हारे लिए अम्मान है, सलामती है। कैसर रूम की तरफ से इजाजत मिलते ही ऐमन ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहना शुरू किया, हरकल आजम को मालूम होना चाहिए कि दिमश्क, उर्दन और हिम्स से आने वाले ईसाइयों की जमात का हर फर्द झूठा है। यह कहकर ऐमन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और हाजरीन मजलिस की दिली कैफियत का जायजा लेने लगा। इस खुफिया इजलास में मौजूद हर फर्द के चेहरे पर ऐमन के लिए नफरत का रंग झलक रहा था, मगर कैसर रूम के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी तारी थी। उसने बड़े तहम्मुल के साथ अपना दायां हाथ बुलंद करते हुए कहा, ऐमन, तुम अपना बयान जारी रखो। दिमश्क और उर्दन में मेरे भी कुछ करीबी अजीज और दोस्त रहते हैं। इनमें खूबसूरत जवान औरतें और नौखेज दोशीज़ाएं भी शामिल हैं। 2 हफ्ते पहले ही मेरा एक दोस्त अंताकिया आया था। उसने मुकद्दस बाप और बेटे की कसम खाकर बताया कि इन इलाकों में तमाम ईसाइयों की जान और माल और इज्जत व आबरू मुकम्मल तौर पर महफूज है। एक बार फिर हाज़रीन मजलिस के चेहरों के रंग बिगड़ गए। वो ऐमन की जुबान से मुसलमानों की वहशत दरिंदगी के फर्जी अफसाने सुनना चाहते थे, मगर जब ऐमन ने अपने एक दोस्त के हवाले से मुकद्दस बाप और बेटे को दरमियान में लाकर मुसलमानों की बेमिसाल रवादारी और करीमाना अमल का जिक्र किया तो इनके सीनों में नफरत व असबियत की आग के शोले भड़कने लगे। इसके बरअक्स कैसर रूम के चेहरे पर हैरत और सुकून का रंग नुमाया था। ऐमन ने मुख्तसर से सुकूत के बाद दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, हरकल आजम में निहायत अजियत और कर्ब और नदामत के साथ इस हकीकत का इंकशाफ कर रहा हूँ कि हम में से अक्सर लोग शराब पीते हैं, दिन रात बदकारियों में मुब्तला रहते हैं, वादा करके बड़ी बेहयाई से उसे तोड़ देते हैं
ضعیفوں کو ستاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ ان کا اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رنگ و نسل اور قبیلہ و خاندان کی کوئی تفریق نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق، اردن اور حمص کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، مگر قیصر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر قیصر روم گھبرا گیا۔ پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انطاکیہ اور گرد و نواح کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی تو وہ قطار در قطار محل کے دروازے پر جمع ہو کر گریہ وزاری کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر قیصر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلہ کا اعلان کیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو قیصر روم کے زیر نگی تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا: عیسائیوں کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ قیصر روم کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طوفان برق و باد کی طرح انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کی۔ بالآخر طویل بحث و تمہیز کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے۔ نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں یکجا ہوئے۔ اس کے بعد ابو عبیدہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر خطاب کیا: ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تم لوگوں کی حفاظت و ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے جزیہ یعنی حفاظتی ٹیکس کی جو رقم تمہاری حفاظت کے ذمے میں ہم نے تم سے لی تھی وہ تمہیں واپس لوٹائی جاتی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے: خداوند تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا سائبان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے قریب ہی ایک مقام دیر الحیل ہے، یہاں رومی فوج جمع ہو رہی تھی۔ ان کی تعداد 2 لاکھ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا معرکہ رجب 15 ہجری میں ہوا جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مصالحت کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے سیف اللہ خالد رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر قیصر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے۔ اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی، وہ ہاتھوں میں صلیب اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی ہمت بڑھا رہے تھے: آگے بڑھو، صف ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا ڈالو، آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں یسوع مسیح کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھی تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہ آئے۔ رومیوں کے یہ تیور اور انداز دیکھ کر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔
پھر ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے پٹ گیا۔ اس معرکہ آرائی میں 1,00,000 کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3,000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب قیصر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کو بھی کرتا ہوا شام سے قسطنطینیہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد فتح عظیم کا مزدہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخ روی کی خبر دی تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم مضطرب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فلسطین کی جنگی مہم عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ قیصر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی عمر بن عاص نے آگے بڑھ کے بیت المقدس کا محاصرہ کر دیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران ابو عبیدہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دنوں تک مدافعت کی مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود امیر المومنین عمر فاروق یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر حضرت ابو عبیدہ نے فوراً ہی قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ عبارت درج تھی: اگر امیر المومنین بنفس نفیس یہاں تشریف لائیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ کا خط پڑھا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ آئندہ کبھی دیکھے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حالت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے کہ ستوؤں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سامان سفر تھا۔ نہ چھتر شاہی، نہ فوج کثیر، نہ تبل و علم اور نہ محافظ و نقیب۔ قیصر و کسریٰ کے تاج جس کے قدموں کا غبار بن چکے تھے، یہ اس عظیم فاتح کا سفر تھا۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور امیر المومنین اونٹ کی پشت پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور امیر المومنین اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے چلتے۔ یہ 18 ہجری رجب کا مہینہ تھا۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسروں نے حضرت عمر کا استقبال کیا۔ اس وقت فوجی افسر ایران کے قیمتی کپڑوں کی قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے۔ تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر عجمیوں کی عادتیں اختیار کر لی ہیں۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اسی مقام پر تاریخ ساز معاہدہ تحریر کیا گیا جس کی تفصیلات یہ ہیں: یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطے اور 4 دیواریاں بھی محفوظ رہیں گی۔ نہ ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایلیا میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک وہ اپنی جائے منزل پر نہ پہنچ جائے، اور ان میں سے جو ایلیا میں ہی سکونت اختیار کرنا چاہے
اس کے لیے بھی امان ہے اگر اسے ایلیا والوں کی طرح جزیہ دینا ہو۔ ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہتا ہے تو وہ بھی محفوظ ہے۔ اس تحریر پر اللہ، رسول اللہ، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا جا رہا ہے۔ ایلیا خلیج عقبہ کے شمالی سرے پر واقع ایک ساحلی شہر ہے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو عبیدہ اور دیگر فوجی افسران نے شہر سے باہر نکل کر امیر المومنین کا استقبال کیا۔ اسلام کے عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم سی محسوس ہونے لگی، اس خیال سے کہ امیر المومنین کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ ابو عبیدہ نے ترکی گھوڑا، قیمتی پوشاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ نے ہم کو جو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فاتح ایران اور روم یہی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی میں حاضر ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد کے قریب طویل سجدہ ادا کیا۔ اللہ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی دنیا پر غالب آؤ گے۔